السلام علیکم۔ پروفیسر جاوید خان اردو ہائی اسکول منگول پیر ضلع واشم میں درجہ دہم کے سبھی طلباء و طالبات کا علم ریاضی کے پیریڈ میں استقبال ہے۔ سبق کا نام حسابی تصاعد، تواتر کی تعریف مثالوں کے ساتھ، اسی طرح حسابی تصاعد کی تعریف مثالوں کے ساتھ۔ ریاضی ہماری روزمرہ زندگی سے وابستہ ایسا مضمون ہے جس کا استعمال ہم صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کا استعمال کھیل کود کی شکل میں ہو، چاہے اس کا استعمال کاروبار کی شکل میں ہو، چاہے اس کا استعمال اسکول میں مضمون کی شکل میں ہو۔ اب آپ کے سامنے ایک شکل نظر آ رہی ہے۔ اس شکل کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں یہاں پر رنگین عمودی ستون نظر آ رہے ہیں۔ یہ عمودی ستون ایک جوڑو بلاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم سیدھے ہاتھ کی طرف سے اگر مشاہدہ کرتے چلے تو پہلے ستون میں ایک جوڑو بلاک نظر آ رہا ہے، دوسرے ستون میں 2 جوڑو بلاک نظر آ رہے ہیں، تیسرے ستون میں 3 جوڑو بلاک نظر آ رہے ہیں، اور آخری کے ستون میں 10 جوڑو بلاک نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے سامنے یہ جوڑو بلاک ایک مخصوص ترتیب میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس شکل کا باریک بینی سے مشاہدہ کیجیے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہمیں ایک ستون نظر آ رہا ہے جس کا رنگ لال ہے۔ اس ستون میں 5 منکے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کے ستون کا رنگ ہرا ہے، اس میں 4 منکے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کا ستون جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہے، اس میں 3 منکے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کے ستون میں 2 منکے ہیں جس کا رنگ نیلا ہے، اور آخری کے ستون میں 1 منکا ہے جس کا رنگ لال ہے۔ اس طرح اس شکل میں بھی ہمیں ایک مخصوص ترتیب نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ اس شکل کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شکل ایک مثلث کی ہے۔ اس مثلث میں چھوٹے چھوٹے مثلث اور نظر آ رہے ہیں جو ایک مخصوص ترتیب میں ہیں، یعنی اوپر کی قطار میں ہمیں ایک مثلث نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے کی قطار میں 2 مثلث ہے، اس کے نیچے کی قطار میں 3 ہرے رنگ کے مثلث ہے، اس کے نیچے کی قطار میں 4 ہرے رنگ کے مثلث ہے، اور آخری کی قطار میں 5 ہرے رنگ کے مثلث ہے۔ اس طرح اس مثلث کی ترتیب میں بھی ہمیں ایک مخصوص ترتیب نظر آتی ہے۔ کے سامنے اعداد کی چند مثالیں دی ہوئی ہے جو اس طرح ہے: طبعی اعداد میں سے جفت اعداد 2, 4, 6, 8۔ اسی طرح اعداد کی دوسری مثال اس طرح ہے: طبعی اعداد میں سے ترتیب وار اعداد کے مقب 1, 8, 27, 64۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے: طبعی اعداد میں سے ترتیب وار اعداد کے مربع 1, 4, 9, 16۔ اب اگر ہم ان مثالوں پہ غور کریں تو پہلی جو مثال ہے 2, 4, 6, 8، اس میں ہمیں ہر عدد میں ایک مخصوص ترتیب نظر آ رہی ہے جو اس طرح ہے کہ 4 جو ہے 2 سے 2 بڑا ہے، 6 4 سے 2 بڑا ہے، 8 جو ہے 6 سے 2 بڑا ہے۔ ہمیں ایک مخصوص ترتیب اس میں نظر آئی۔ اس کے بعد کی مثال پر اگر ہم غور کرتے چلے 1, 8, 27 اور 64 پہ، تو ہمیں یہ اعداد کے مقب نظر آتے ہیں، یعنی 1 کا مقب 1، 8 جو ہے وہ 2 کا مقب ہے، 27 جو ہے وہ 3 کا مقب ہے، اسی طرح 64 جو ہے وہ 4 کا مقب ہے۔ اس کے بعد کی مثال پہ اگر ہم غور کرتے چلے 1, 4, 9 اور 16، تو یہ 1 سے لے کر 4 تک اعداد کے مربع ہیں، یعنی 1 کا مربع 1، 4 جو ہے وہ 2 کا مربع ہے، 9 جو ہے وہ 3 کا مربع ہے، اسی طرح 16 جو ہے وہ 4 کا مربع ہے۔ اب اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو ان مثالوں پہ ہمیں ایک مخصوص قسم کی ترتیب نظر آتی ہے۔ مثالیں دیکھی، اعداد کی ہر ترتیب میں کوئی بھی 2 متواتر اعداد کے درمیان کچھ نہ کچھ تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ کسی مخصوص اصول سے ایک مخصوص ترتیب میں مرتب کیے ہوئے اعداد کو تواتر کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس کے پہلے جو مثالیں دیکھی وہ سبھی کی سبھی تواتر کی مثالیں تھیں جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ مخصوص ترتیب نظر آئی۔ تواتر میں ترتیب وار ارکان A, T1, T2, T3 سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے جو اعداد کی ترتیب دی رہیں گی اس میں پہلا رکن جو ہے وہ A یا T1 کے برابر مانا جاتا ہے، اس کے بعد کا دوسرا رکن یا دوسرا عدد T2 کے برابر مانا جاتا ہے، اور تیسرا جو رکن ہے وہ T3 کے برابر مانا جاتا ہے یا تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثال لکھی ہوئی ہے 10, 40, 70, 100۔ اوپر کے تواتر میں
یہ ایک تواتر کی مثال ہے۔ اس تواتر میں ہر رکن اس سے پہلے والے رکن میں ایک متعین عدد ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان اعداد کی ترتیب پہ غور کریں، اس تواتر پہ غور کریں، تو غور کرنے کے بعد میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 10 اور 40 میں ایک مخصوص ترتیب ہے۔ یعنی اگر ہم 10 میں ایک متعین عدد 30 جمع کریں تو 40 حاصل ہوگا۔ اسی طرح 40 میں اگر ہم ایک متعین عدد مستقل عدد 30 جمع کریں تو 70 حاصل ہوگا۔ اسی طرح 70 میں ایک متعین عدد یا مستقل عدد 30 جمع کریں تو 100 حاصل ہوگا۔ یعنی یہاں دو متواتر ارکان کے درمیان فرق جو ہے وہ مستقل ہے، مساوی ہے، ایک جیسا ہے۔ متواتر ارکان کے درمیان فرق مستقل ہو تب اسے مشترک فرق کہتے ہیں۔ اگر تواتر میں ہر عدد کے درمیان فرق مستقل ہو تو اس تواتر کو حسابی تصاعد کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے سامنے اعداد کی ترتیب دی ہوئی ہوں اور ان اعداد کے درمیان فرق ایک جیسا نکلتا ہو، مستقل آتا ہو، تو اس تواتر کو ہم حسابی تصاعد کہیں گے۔ حسابی تصاعد میں اس کا جو پہلا رکن ہوتا ہے وہ ہم اسے اے یا T1 کے برابر فرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا رکن ہوتا ہے اسے T2 کے برابر مانا جاتا ہے۔ اس کا جو تیسرا رکن یا تیسرا عدد ہوتا ہے وہ T3 کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا جو مشترک فرق ہے اسے D کے برابر فرض کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حسابی تصاعد کا جو آخری رکن ہوتا ہے اسے Tn کے برابر مانا جاتا ہے، اور Tn کو ہی حسابی تصاعد کا عام رکن بھی کہتے ہیں۔ حسابی تصاعد میں کون سا رکن کس نمبر کا ہے اسے n کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے۔